انتہائی اختیار میں انتہائی کنٹرول یہ متقاضی ہوتا ہے کہ اگر انتہائی اختیار ہو تو پھر کنٹرول بھی انتہائی ہوگا. یہ سب کے نصیب میں ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے تو نور سے یہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اختیار حاصل کرنے کے چکر میں شروع سے رہتا ہے. یہ اس کی ایک جبلت سمجھ لیں، ٹھیک، یا شاید اس کی وہ پرانی یادداشت سمجھ لیں پچھلے عہد کی، جہاں پر وہ جو سارے اختیار کا مالک ہے اس کو وہ وٹنس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. نعوذ باللہ. اس سائڈ پہ ڈز اے مین آلویز وانٹ ٹو پلے گاڈ؟ سب سے بڑی خواہش یہی کہیں ہوتی ہے اختیار کے کہ وہ پاور سیک تو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ٹھیک، پاور سیک تو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک، جی. اور وہ شروع سے یہ سفر جو ہے وہ شروع کرتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی، میرا بیٹا ایسے ہی چھوٹا محمد نو جی بابا سے، تو وہ دوسرا بیٹا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے کیونکہ بڑے بیٹے کو زیادہ لاڈ ملتا ہے. تو وہ ایک دوپہر کو نا مجھ سے اس نے اجازت مانگ لی. میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے کہتا ہے بابا میں کھیلنے کے لیے باہر چلا جاؤں. تو میں نے کہا نہیں، بڑھو بیٹھ جاؤ. تو میں پھر اپنی کتاب پڑھنے لگ گیا اور اس نے تھوڑی دیر جو ہے نا صحیح اس نے احتجاج کیا. میں نے احتجاج بھی اس کا جو ہے وہ نہیں کیا، خاص ایک اس کا انداز ہے. پھر آخر میں وہ جو ہے اپنی آنکھوں میں اس کی نمی لیے میرے پاس آ گیا اور مجھے کہتا ہے بابا مجھے جانے دے. تو میں نے اسے کہا چلے جاؤ. اب جب وہ چلا گیا نا صحیح تو مجھے ایک خیال ذہن میں آیا کہ محمد عاصم تو کتنا بالغ ہوا ہے، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے کہ یا تو نے اسے پہلے روکا ہوتا کہ باہر کوئی موسم ٹھیک نہیں، کوئی طوفان ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حالات کچھ ایسے ہیں کہ بیٹا تو صحن میں نہ کھیلنے کے لیے جا. جی. اور یا یہ ہے کہ چلو اب آ کر جب تم نے اجازت دی ہے وہ حالات بدل گئے ہوں. ایسا بھی تو کچھ نہیں ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے. تو یہ کیا کہ تیرے اختیار میں تھا تو صرف تو نے اپنے اختیار کا اظہار کرنا چاہا، اور وہ بھی اپنے بچے کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا صحیح کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. جی. تو یہ ہاضمے کی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہاضمہ خراب ہو جائے بندہ. یہ دیکھیں نا صحیح کہ جب وہ پاور ملتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ مدینہ شریف میں انٹر ہو رہے ہیں، جی غلبہ جو ہے وہ آ چکا ہے. تو لکھی ہوئی روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ سرکار دو عالم فاتح مکہ اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ اونٹ کا کجاوا جو ہے نا صحیح آگے والی سائڈ سے جی وہ آپ کے ماتھے کے قریب ہے. یہ ہوتی ہے خشیت الہی. خشیت الہی، ایسا خوف جس میں ڈر بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اس کی کبریائی کا اقرار بھی ہے. جی. لیکن وہ ڈر محبت کے اندر کرم کا اقرار کرتا ہوا، جی عطا کا اقرار کرتا ہوا، وہ قلب ہے. جی. ایک ایسا ڈر جو خدا سے دور نہیں کر رہا بلکہ خدا کی قربت میں جانے کے باعث جو ہے وہ اس کے جلال کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وہ خشیت الہی. یہ ہم نے جتنے نظام بنائے ہیں نا سیاسی، یہ بنیادی طور پر بنائے کیوں ہیں؟ وہ چاہے مارکسزم ہو یا آپ اسے آٹوکریسی کہہ لیں یا کیا تھا، یہ صرف یہی تھا کہ جس کے پاس اختیار جانا ہے وہ ریگولیٹ کیسے ہو. کیونکہ انسان کی یہ کوتاہی سمجھ لیں، اس کے اندر کیا کوئی مینوفیکچرنگ وہ دیکھ لیں کہ وہ اختیار اس کو ملتا ہے تو اس کے اندر کی خباثت ضرور کہیں نہ کہیں جھلکتی ہے. ٹھیک ٹھیک، سبحان اللہ. تو یہ نظام مصطفی جو ہے نا صحیح، جس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے ایک حاکم کا تصور لیتا ہے، ایک فاتح کا تصور لیتا ہے کہ جس کے پاس اسلامی معاشرے میں عنان حکومت یا اقتدار جائے گا، جی وہ خشیت الہی والا ہونا چاہیے.